لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ اب یہ پہلی بات نیگیشن کیوں آیا یہاں پر؟ تو اس وقت اور آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو قیامت کے دن کو انکار کرتے ہیں کہ قیامت کا دن نہیں آنے والا ہے، ارے مر کے کون اٹھے، ہڈیاں گل سڑ کے بعد کون اٹھنے والا ہے، کہاں پلٹ کر آنا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو نگیٹ کریں، لا ہرگز نہیں، تم جیسا سوچ رہے ویسا نہیں ہونے والا ہے۔ اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی جو نا قسم کھاتا ہوں۔ کون قسم کھا رہے ہیں اس کی؟ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں قیامت کے دن کی۔ اور جس چیز کی قسم اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں، یعنی اس کی امپورٹنس کو بتانے کے لیے، اس کی حقانیت کو سامنے رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو نا اس کی قسم کھاتے ہیں، اور پھر اس طرف متوجہ کرنے کے لیے بھی اس چیز کی جو نا قسم کھائی جاتی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ جس چیز کے بارے میں یعنی جس چیز کے اوپر قسم کھانا ہے کھا سکتے ہیں، لیکن انسان صرف اللہ کے اوپر جو ہے نا قسم کھاتا ہے اور کسی اور کے اوپر نہیں۔ تو یہاں پر جو ہے نا اٹینشن گراب کریں، لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی قسم اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ دن آنے ہی والا ہے، بھلے آپ مانو یا نہ مانو، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور یہ بھی کہتا چلوں کہ بھی یہاں پر جو ہے نا ڈفرینٹ سینز آنے والے ہیں، اس کے اوپر آپ اس کو ویژولائز کرنے کی کوشش کریں۔ یہ امیجری ہے، یہاں پر اس کو ویژولائز کریں، تصور کریں اور اس کو محسوس کریں، اس کی ہولناکی کو جو ہے نا محسوس کریں، تو پھر اس کا جو ہے نا اثر ہمارے اوپر انشاءاللہ باذن اللہ ہوگا۔ کیونکہ اس قرآن کے اوپر دراصل جو ہے نا غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، صرف انفارمیشن کے لیے جو ہے نا نہیں لینا ہے اس کو۔ انفارمیشن اگر ہے تو پھر جو ہے نا ایکشن میں تبدیلی نہیں آتی۔ اس کا اثر جب ہم لیں گے اور اس کو ویژولائز کریں گے، تصور کریں گے، تو باذن اللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا اثر آپ کی زندگی میں ہوگا۔ آئیے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، نہیں ہرگز نہیں، میں قسم کھاتا ہوں نفس اللوامہ کی۔ ابھی نفس اللوامہ کیا ہے؟ یہ ایک خلق کا ایک سٹیٹ ہے، یعنی نفس تین ٹائپ کے ہیں کو معلوم ہے جس طریقے سے، ایک ہے نفس امارہ جو برائی کی طرف جو ہے نا لے کے جاتا ہے، نفس اللوامہ ہے کہ جب انسان کچھ غلط کام کر رہا ہے تو وہاں پر اس کو جو ہے نا روکتا ہے۔ اردو میں ہم کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر، جھنجھوڑتا ہے۔ آپ کچھ غلط کام کر رہے ہیں تو آپ کو جو ہے نا روکتا ہے، بولتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے۔ چور کو معلوم ہے کہ چوری کرنا غلط ہے، کوئی انسان اگر جھوٹ بول رہا ہے اس کو معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، اس کے اندر جو اس کا نفس اللوامہ ہے وہ ملامت کرتا، اس کو بولتا سٹاپ سٹاپ سٹاپ۔ کوئی فحش چیز سامنے، کوئی فحش دیکھ رہا ہے تو بولتا ہے یہ غلط کام ہو رہا ہے۔ اور پھر تیسرا جو ہے نفس المطمئنہ، کہ جب صحیح کام کرتے رہتا ہے تو نفس المطمئنہ کو جو نا ہائر اسٹیٹ کو جو نا پہنچ جاتا ہے، اب اس کو جو نا اطمینان ہو جاتا ہے کہ میں جو ہے صحیح کام کر رہا ہوں۔ تو نفس اللوامہ ایک ڈیفالٹ پروگرام ہے، جس طریقے سے ہمارے موبائل میں ڈیفالٹ پروگرامس رہتے ہیں نا، یہ نفس اللوامہ ایک ڈیفالٹ پروگرام ہے جو بتاتا ہے کہ یہ کام غلط ہے۔ یہ آپ کا ڈیفالٹ انٹرنل عالم ہے۔ اس طریقے سے سمجھیے کہ جیسا کہ ایک کمپاس ہے، کمپاس کو آپ کہیں بھی روٹیٹ کریں لیکن نارتھ پول کی طرف جو ہے نا وہ پوائنٹ کرے گا۔ اس طریقے سے جب کبھی آپ کوئی غلط ایکشن کر رہے ہیں تو یہ آپ کی ملامت کر غلط کام ہے، غلط کام ہے، غلط کام ہے۔ اور اگر اس کو آپ توجہ دیتے ہیں، اس غلط کام سے رکتے ہیں، تو پھر یہ آپ کا نفس اللوامہ جو ہے نا اسٹرانگ رہتا ہے۔ اور اگر اس کی بات نہیں سنتے، اس کو نیگلیکٹ کرتے جاتے ہیں، تو گریجولی جو ہے نا یہ ڈی سینسٹائز ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر کلا بل ران علی قلوبہم، یہ جو ہے نا کالا ہو جاتا ہے، اور پھر یہ افیکٹ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا ہم کو ایکشن آئٹم یہاں پر ملتا ہے، وہ کہ جب کبھی ہم کوئی ایکشن کر رہے ہیں اور وہاں پر ہم کو محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں بھائی اس میں کچھ گڑبڑ ہے، کوئی غیر محرم سے بات کر لے رہا ہے، کوئی فحش کی طرف نگاہ چلے جا رہی ہے، کوئی جو ہے نا رشوت لینے کا موقع آ جا رہا ہے، سود جو ہے نا لینے کا موقع آ گیا ہے، ارے نہیں یہ تو دارالکفر ہے۔ چند دن پہلے کی بات ہے، ایک صاحب کے ساتھ بات چل رہی تھی، تو وہ بولے انڈیا میں تو کیا ہے فتویٰ ہے نا کہ سود لے سکتے، یہاں پہ تو کوئی یہ نہیں، یہ تو یہاں پہ اسلامی ریاست قائم نہیں ہے، فتویٰ ہے۔
ٹھیک ہے فتوا ہے, دل کیا فتوا دے رہا ہے, آپ کا دل کا عالم کیا کہہ رہا ہے, وہاں پر جھانک کے دیکھیں آپ کو آنسر مل جاتا ہے. تو یہ خود گواہی دیتا ہے, نفس اللوامہ گواہی دیتا ہے کہ جب ایک انسان چھوٹی سی بھی برائی کرتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے, تو پھر کیا مر کے اٹھنے کے بعد کوئی ایسا دن آنے والا نہیں ہے جہاں پر اس کو اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہوگا؟ ضرور ہوگا. جو لوگ انکار کرتے ہیں قیامت کے دن پر بھی, ان کا نفس اللوامہ کہتا ہے کہ نہیں وہ دن آنے والا ہے, تم غلط کہہ رہے ہو, پھر بھی وہ اس کو جو ہے نا مار دیتے ہیں. اس لیے یعنی یہ خود ایک پروف ہے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے. کوئی مشرک بھی اگر ہے, کوئی اگر اللہ کو نہیں ماننے والا بھی ہے, اس کے پاس بھی ایک مورالٹی ہے, ایک مورل کمپاس ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, اچھا کیا ہے, برا کیا ہے. بھائی ڈیفالٹ سسٹم بتا دیتا ہے, ڈیفالٹ سسٹم بتاتا ہے جو اللہ پر بھی نہیں مانتا, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ قیامت کے دن آنے ہی والا ہے. یہ اس کا پروف ہے, اور یہ چھوٹی چیز نہیں ہے نفس اللوامہ. کیوں؟ اللہ اس کی جو نا قسم کھا رہا ہے, وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ. جس چیز کی اللہ قسم کھا رہا, آپ سوچ کے دیکھیے, چھوٹی چیز نہیں, بہت بڑی چیز ہے, بہت ہی قابل غور چیز ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ. کہ انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ جب اس کو زمین میں دفنا دیں گے, اس کے ہڈیاں جو ہے نا گل جائیں گے, سڑ جائیں گے, کہ اللہ تعالیٰ نہیں اٹھا سکتا؟ یہ امپاسبل دکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو چھوڑو, جسم کی بات تو چھوڑو. یعنی ریکریشن ہم کیا ہوتا ہے, کوئی چیز اگر خراب ہو گئی پھر سے بنا رہے ہیں تو تھوڑا اس کے اندر ماڈیفیکیشن یا ویریشن جو ہے نا ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو دور کی بات, بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. ارے پورا جسم تو چھوڑو, فنگر ٹپس, فنگر پرنٹ, ہر انسان کا فنگر پرنٹ یونیک رہتا ہے. فنگر پرنٹ بھی ایز اٹ از جو نا ہم بنائیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں forget about just the body, forget about recreation, ایز اٹ از, جیسا تمہارا فنگر پرنٹ جو ڈی این اے ہے نا وہی حساب سے بنائیں گے. سبحان اللہ. بلا قادرین, اس کے اندر ایک پاور ہے. یعنی آیت کے اندر غور کر کے دیکھیں کیا ریٹورک ہے اس کے اندر, کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ دن آنے ہی والا ہے جب ہم تم کو اٹھائیں گے, ایز اٹ از تم کو جو نا اٹھائیں گے. اور پھر انسان گناہ کرتا کیوں ہے؟ غور کرنے کی بات ہے کہ بار بار ہم سے اگر غلطیاں ہو رہی ہیں, خطائیں ہو رہی ہیں, ایز مسلمس ہم یہ بات سمجھ کے نہیں بیٹھنا کہ ارے ہمارا تو قیامت کے اوپر جو نا ایمان ہے, ہمارا قیامت آنے والی ہے اس کی نالج ہے. غور کر کے دیکھیں واقعتاً ہمارے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے. اور اگر ہمارے دل میں ایمان ہے تو ہمارے اعمال, ہماری سوچ و فکر دن بھر میں, ہمارا فوکس جو ہے نا آخرت ہونا چاہیے. اب غور کر کے دیکھیں, ہر انسان غور کر کے دیکھیں, میں اپنی زندگی میں غور کر کے دیکھوں کہ میرا میجورٹی آف دی ٹائم 24 آورز میں میرا مین فوکس کیا ہے؟ دنیا بنانا ہے, خواہشات نفس ہے. میرا مین فوکس کیا ہے؟ وہ جو آپ کا مین فوکس ہے وہی چیز ظاہر کر دیتا ہے کہ آپ کا جو ہے آخرت پر کتنا ایمان ہے. اور اس کے بعد جو آیت ہے وہ اس بات کو جو ہے نا وضاحت کرتی ہیں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ. اور انسان کیا چاہتا ہے کہ گناہ کرتے رہے, فاجر بن, لیفجر امامہ. دو باتیں یہاں پر نکلتی ہیں. ایک, قیامت کے دن پر اگر ایمان نہیں رہا تو انسان گناہ کرتے جاتا ہے, یا پھر جب اس کو معلوم ہو جائے کہ قیامت آنے والی ہی ہے, کنفرم بھی ہے, لیکن جب اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو پھر وہ گناہ میں جو نا ملوث ہو جاتا ہے. ارے آئے جب دیکھیں گے, ارے ابھی بہت ٹائم ہے قیامت کا, بعد میں جو ہے نا توبہ کر لیں گے, بٹ ہو نوز پھر ہم کو موقع ملے یا نہ ملے توبہ کا. انٹروسپیکشن کر کے دیکھیے, اپنا احتساب کر کے دیکھیے کتنا میرا جو ہے نا ایمان ہے قیامت کے دن پر, مر کے اٹھنے پر. حقیقت ہے وہ, مر کے اٹھنا ہے ایک دن ہر ایک کو, بھلے آپ مانو یا نہ مانو, وہ دن آنے ہی والا ہے, وہ برحق ہے, انیویٹیبل ریالٹی ہے وہ. پھر اس کے بعد اب بتایا جا رہا. اچھا, اب لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ کافر کیا کہتے ہیں؟ یسألون یوم القیامہ, قیامت کا دن کب آتا؟ اتنے سال ہو گئے, 50 سال کی میری زندگی ہو,
40 سال سے زندگی گزار، اب تو قیامت آئی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بار بار کہتے تھے قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، کئی آیتیں اس تعلق سے، لیکن کہتے یسألونک یوم القیامہ. یہ ٹانٹنگ انداز میں تھا، جینوئن کوشچن نہیں تھا. کب آنے والی؟ قیامت کب آتی ہے؟ دیکھیں گے. اتنے سال سے اب تک نہیں قیامت آتی کیا؟ اب تک نہیں آئی. کوئی دیکھے، کوئی بھی نہیں دیکھے. اسلام میں اسلام کی خاصیت یہ، دنیا والے کہتے ہیں کہ سیئنگ از بلیونگ، ہم دیکھیں تو یہ یقین کریں گے، لیکن اسلام کی پوری بنیاد جو ہے یؤمنون بالغیب ہے. بغیر دیکھے ایمان لانا ہے، بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لانا ہے، بغیر دیکھے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا ہے. یہ نہیں دیکھے کہ جو ہے قرآن نازل ہو رہی ہے، ہم یہ نہیں دیکھے، لیکن ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے. رسول کو ہم نہیں دیکھے، چند لوگ دیکھے اس وقت صحابہ کرام، لیکن ہم ایمان لاتے ہیں کہ رسول ہے. جنت کو کسی نے نہیں دیکھا، دوزخ کو کسی نے نہیں دیکھا، فرشتوں کو کسی نے نہیں دیکھا، قیامت کے دن کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن یہ پورے چیزوں پر جو ہے نا ہم ایمان لے کے آتے ہیں، کیونکہ یہ ایمان آپ کے بیہیویئر کو ڈیسائیڈ کرتا ہے، آپ کے اعمال کو جو ہے نا، آپ کے عمل کو جو ہے ڈیسائیڈ کرتا ہے. تو یؤمنون بالغیب، ایمان لانا ہے بغیر دیکھے ہوئے. تو لوگ سوال کرتے ہیں یسألونک یوم القیامہ. اب یہاں پر سڈنلی جو ہے نا سین چینج ہوئی ہے، قیامت کے دن کی جو ہے نا سین شروع ہوتی ہے. یہ لوگ سوال کر رہے ہیں یسألونک یوم القیامہ، قیامت کے دن کب آئے گا؟ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پوری سین چینج ہو گئی. اب قیامت کے دن کی جو ہے نا سین شروع ہوئی. یہ باتیں کریں تو قیامت کب آنے والی ہے؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب تمہاری نگاہوں سے یعنی تم خوفناک نظر آئے گا، ڈرے ہوئے رہیں گے. یعنی انسان کے فیس سے اس کے باڈی کے اندر یا اس کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے معلوم ہوتا ہے. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، ڈرے ہوئے رہیں گے. نگاہیں ارے ہم بولتے ہیں نا کسی دیکھ کری کیا ہیبت میں دکھ رہے ہیں، کیا بات ہے ابھی؟ نہیں ایگزام ہے کل. اچھا اس لیے اتنا پریشان. اس دن ایسا ہوا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا اسے، اور سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا. کیا ہولناک منظر ہے، زندگی میں کبھی ایسا نہیں دیکھا میں، لیکن اب یہ ہو رہا ہے. یہ حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے. دس از ہیپننگ ان فرنٹ آف دی آئیز. دیٹ از دا ٹائم سیئنگ از بلیونگ. اب تو ماننا ہی ہے، انکار کا کوئی چانس نہیں ہے. اور قیامت کا دن ایسا ہے جب یہ پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اب جو ایک سسٹمیٹک جو چل رہا ہے اس کا پورا جو ہے نا اپوزٹ ہو جائے گا. یہ سورج روشنی دے رہا ہے، اس دن کیا ہوگا ہم دیکھتے ہیں. یہ سٹار جو ہے نا پورے گریوٹی کے ایک سسٹم میں جو ہے نا ریوالو ہو رہے ہیں، روٹیشن اس کا جو چل رہا ہے، اس دن وہ پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا. یہاں پر جو ہے نا ہم جو عمل کرتے ہیں نیت کیا ہے معلوم نہیں ہے. وہاں پر پورے چیزیں جو سامنے آ جائیں گے، پورا نامہ اعمال سامنے دکھا دیا جائے گا. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹی چیز کوئی بڑی چیز کوئی چھپی ہوئی نہیں رہے گی، پوری ریکارڈڈ رہے گی، سب کے لیے ڈسپلے کے لیے رہے گی. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ تکویر میں بہت ہی پیارے انداز میں اس کا جو نا تذکرہ ہے. اذا الشمس كورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا. واذا النجوم كدرت، اور جب تارے بکھر جائیں گے. واذا الجبال سيرت، اور یہ جو پہاڑ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسٹیبلٹی دیتے ہیں، ایک جگہ پر جو ہے نا فکس ہیں. سیرت، اس دن جو ہے نا چلتے رہیں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور 10 مہینہ حاملہ اونٹنی، مطلب ایک بہت ہی پرائزڈ پوزیشن. آج کے دور میں آپ سمجھیے ایک زبردست گاڑی فراری، ایک بہت ہی بہترین گاڑی ہے، کوئی اس کو دیکھ رہا نہیں ہے، سب اس کو جو ہے نا نیگلیکٹ کر کے جو ہے نا چھوڑ دیے ہیں. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور پورے میدان میں جنگلی جانور جو ایک دوسرے کے پیچھے جو ہے نا بھاگتے تھے اس دن جمع ہو جائیں گے، سب خوف میں رہیں گے، ایک دوسرے کو کوئی کھائے گا نہیں ہے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ جو سمندر جو آگ بجھانے کے لیے جو یہ پانی استعمال ہوتا تھا، اسی سمندر کے اندر آگ لگا دی جائے گی. آپ تصور کریے اس کو، کیسا ہولناک منظر ہوگا کہ پورے سمندر اتنے بڑے بڑے اوشنز، پیسیفک اوشن، آگ لگا دی گئی اس کے اندر. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اب سوچ کے دیکھیں کیا منظر ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں دیکھیے اگر ایک چھوٹا سے کوئی ایک مقام پہ زلزلہ آتا ہے
8.2 on Richter scale, 9 on Richter scale. کیا ہنگامہ ہوا تھا 2004 میں. صرف ایک زلزلے سے ایسا سونامی آیا, کتنا خطرناک سونامی آیا کہ ویو جو ہے نا 100 فیٹ ہائٹ جو ہے نا ویوز تھی, 100 مائلز پر آور کی سپیڈ میں جو ہے نا ویوز چل رہے تھے, جسٹ ایک چھوٹا سے ایک مقام پہ زلزلہ آنے سے. اور 4 منٹ کے اندر 2.5 لاکھ لوگ تباہ ہو گئے. 4 منٹ کے اندر 2.5 لاکھ لوگ ختم ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, قیامت کے دن کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے, جب پوری زمین ہلا دی جائے گی. کوئی ایک مقام نہیں, پوری زمین ہلا دی جائے گی. اور اس دن تم دیکھو گے یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, ہر دودھ پلانے والی ماں, تصور کریے دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو چھوڑ دے گی, نیگلیکٹ کر دے گی. وَتَذَرُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, پریگننٹ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی, اپنی پریگننسی کو چھوڑ دے گی, اسے گر جائے گا. اور انسان کی کیا حالت رہے گی؟ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ, دیکھنے میں انسان نشے میں نظر آئے گا. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ, اور اللہ کہہ رہے وہ نشہ نہیں ہے, کیا ہے وہ؟ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ, وہ اللہ کا بہت شدید عذاب ہے. اس ہولناک اور خوفناک دن کی وجہ سے لوگ نشے میں نظر آئیں گے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ, وہ نشہ نہیں ہے. سوچ کے دیکھیں کیا ہولناک منظر ہے. سب سے پرائزڈ پوزیشن آپ کا اس دنیا میں, جو سب سے جس سے محبوب ہے آپ کے لیے, اس دن آپ اس چیز کو بھی جو ہے نا نیگلیکٹ کر دیں گے. تو کیسا دن ہوگا دیکھیں, کیا کام آنے والا ہے انسان کو. دنیا میں کتنے چیزیں ہم کرتے ہیں, کیا ہمارا فوکس ایسا ہے؟ غور کر کے دیکھیں, انٹراسپیکٹ کریے. کیا ہمارا بزنس, کیا ہماری گاڑی, کیا ہمارے گھر, کیا ہماری بیوی بچے, کیا ہمارا فوکس ہے؟ کس چیز جو ہے نا محبوب بنائے ہوئے رکھے ہوئے ہیں؟ ہماری بھاگ دوڑ, ہماری جد و جہد کس چیز کے لیے ہے؟ غور کر کے دیکھیں, ہر انسان غور کر کے دیکھیں, انٹراسپیکٹ کریے اس کے اوپر. اور اس ہولناک دن پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب انسان کہے گا, یہ وہی انسان ابھی جو تھوڑی دیر پہلے امیجری کیا تھی, یسألو یانا یوم القیامہ, ارے قیامت کب آنے والی, کب آنے والی. اب اللہ تعالیٰ پورا منظر بتانے کے بعد اب کہہ رہے ہیں اس دن یہی انسان کہے گا یقول الانسان یومئذ این المفر, ارے آج کوئی بھاگنے کی جگہ ہے, کوئی بھاگنے کا مقام ہے کیا؟ دنیا میں بڑے بڑے کرائمز کر کے کنٹری سے باہر ہے, وجے مالیا, سو مینی نیمز, بڑے بڑے کرائمز کرے, ایبسکانڈنگ, اب کوئی کوٹ پکڑ رہا نہیں, کچھ نہیں. وہاں پر کوئی غائب نہیں ہوگا, کوئی اسکیپ نہیں رہے گا. بھاگنے کی کوشش کریں گے, انسان پوچھے گا ارے آج کوئی بھاگنے کی جگہ ہے کیا؟ کلا لا وزر, کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی. الی ربک یومئذ المستقر, صرف اپنے رب کی طرف جو ہے ان کو پلٹ کر, ہر انسان کو پلٹ کے جانا ہے اپنے رب کی طرف. اور پھر ہر انسان کو بتا دیا جائے گا, اس کے سامنے ہوگا اس کا ریکارڈ بک. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ, اس دن بتا دیا جائے گا انسان کو, سامنے آ جائے گا, اس کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا اعمال اس نے لے کے آیا ہے اور کیا اس نے چھوڑ کے آیا ہے, کیا گڈ ڈیڈز کرا ہے اور کیا گڈ اپارچونیٹیز چھوڑ دیا ہے, کیسے گناہ کر کے آیا ہے اور کیسے گناہ جاریہ کی چیزیں چھوڑ کے آیا ہے پیچھے. یہ ہر چیز اس کے جو نا سامنے آ جائے. غور کر کے دیکھیے, یہ ہمارے لیے ایکشن آئٹم ہے. کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ قیامت کے دن کہ اس عمل کو دیکھ کر خوش ہوں گے, یا ایسی زبردست اپارچونیٹی, صدقے کی کوئی اپارچونیٹی ہے آپ چھوڑ دے رہے ہیں, ثواب جاریہ کی کوئی اپارچونیٹی ہے کیا اس کو آپ چھوڑ دے رہے ہیں؟ ناؤ از اے ٹائم. یہ دنیا دار عمل ہے, یہاں پر عمل کا موقع ہے. نظام پورا درہم برہم, ریممبر, وہاں پر عمل کا ٹائم نہیں رہے گا, وہاں نامہ عمل وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ سامنے ہوگا, نامہ عمل سامنے ہوگا. یہاں پہ محنت کرنے کا ٹائم ہے. ناؤ از اے ٹائم ٹو پٹ یور ایفرٹس. پھر اس کے بعد بتایا جا رہا بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا, یہ نفس اللوامہ یاد ہے, سیکنڈ آیت نفس اللوامہ.
بل الانسان علی نفسہ بصیر، ہر انسان جو ہے نا اپنے اعمال کے اوپر اپنے لیے جو ہے نا گواہ ہے. شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. قیامت کے دن انسان کے یہ باڈی پارٹس جو ہے نا بات کریں گے، اور انسان بولے گا، اپنے جسم سے بات کرے گا، تم میرے خلاف کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کے باڈی پارٹس کہیں گے انطقنا اللہ، اللہ نے ہم کو جو ہے نا بولنے کی طاقت دی ہے، جو ہر چیز کو، ہر شے کو جو ہے نا بولنے کی طاقت دیتا ہے. اب آپ سوچ کے دیکھیے، یو آر دی پروف اگینسٹ یور سیلف. دنیا میں کیا ہے، کوئی کرائم کر دیا، لیک آف وٹنسز، ارے وٹنسز نہیں تھے، چھوڑ کے نکل گئے. وہاں پر آپ کی باڈی خود جو ہے آپ کے خلاف وٹنس کرے گی، کوئی اسکیپ نہیں ہوگا. نفس اللوامہ جو بار بار آپ کو ریمائنڈ کر رہا ہے، وہاں پر وہی چیز آپ کو جو ہے پکڑا لے. پھر اس کے بعد بتایا جا رہا وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ، کئی معذرتیں رکھتے جائے گا انسان، ایکسکیوزز پیش کرتے جائے گا، پھر بھی جو ہے کوئی ایکسکیوز ایکسیپٹ نہیں ہوگا. سڈنلی سین چینج. اب ہم آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اب بات آ رہی ہے. اور ابھی دیکھیں یہ خود بھی ایک پروف ہے کہ یہ قرآن من اللہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر کوئی ذرہ سے بھی اوپر نیچے نہیں کرے، نعوذ باللہ. تو پھر امیجری چینج ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہیں، اور وہ سین ہے آپ غور کر کے دیکھیں کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے قرآن سنا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایکسٹریم کانسنٹریشن سے جو ہے نا، یہ مفسرین کہتے ہیں اس کو اس طریقے سے سمجھے کہ ایک بریکٹ میں جو ہے نا کچھ بات آ گئی ہے. تو کیا بات کہہ رہے ہیں؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به، تیز تیز اپنی زبان کو جو ہے مت ہلاؤ. ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ ہماری ذمہ داری کہ آپ کو جو ہے نا قرآن یاد بھی دلائیں اور تلاوت بھی جو ہے نا کس طریقے سے اس کو جو ہے تلاوت کریں، کس طریقے سے اس کو جو ہے بیان کریں. تو یہ بات یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گڑبڑی، یعنی ان کو یہ ہوتا تھا کہ میں بھول جاؤں گا، تو تیز تیز جو ہے نا ریپیٹ کرنے جاتے تھے، اور فوکس کیا کرتے تھے؟ میمورائزیشن پہ فوکس کرتے تھے. تو بتایا جا رہا ہے کہ فوکس آن دا میننگ، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس کو یاد دلانا ہماری ذمہ داری ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اور اس کو سمجھا بھی ہم ہی سمجھا دیں گے آپ کو، اور اس کو جو ہے نا یاد بھی ہم دلا دیں گے. یعنی یہ قرآن سے ہمارے لیے جو ٹیک اوے میسیج ہے اسے کہ اس کی میننگ کے اوپر جو ہے نا زیادہ توجہ دینا ہے، اس کو زندگی میں عمل میں لانے کے لیے زیادہ فوکس ہم کو جو ہے کرنا ہے. ہم دیکھتے ہیں انفارچونیٹلی اگین 100 days میں رمضان آ رہا ہے، کوئی ایک دن میں جو ہے نا قرآن ختم کر رہا ہے، کوئی 3 دن میں جو ہے نا 3 دن کی طرح کے ختم، 27 days فری، کوئی 5 دن میں، کوئی 10 دن میں، بغیر سمجھے ہوئے تلاوت ہو رہی ہے، اور کوئی اس کو جو ہے نا معنی بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ویسے مساجد میں جانا بھی نہیں چاہیے، یعنی اس خاص طور سے جب اس طریقے کی جو ہے نا تراویح ہوتی ہے جو ان اسلامک ہے ایکچولی، جہاں پر قرآن کی جو ہے نا بے ادبی ہو رہی ہے. اور اگر ہم لوگ خود یعنی عوام وہاں پہ جانے سے اگر رکتی ہے تو اس طریقے کا سسٹم جو ہے نا انشاءاللہ باذن اللہ کم ہو سکتا ہے، باذن اللہ ختم بھی ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد اگین سین جو ہے نا چینج ہو رہی ہے. اب آ رہی ہے کہ انسان دنیا میں اس کا انسان کی نیچر کیا ہے، بیسیکلی کیوں انسان یہ دنیا کے پیچھے جو ہے نا پڑتا ہے، کیوں آخرت کو جو ہے نا جلدی بھول جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، تم فوری چیز کو پسند کرتے ہو، امیڈیٹ ہونا. اس لیے تو کانسیپٹ آیا نا فاسٹ فوڈ. کیوں؟ فاسٹ ہونا، جلدی ہونا، فاسٹ ڈیلیوری ہونا، آن لائن آرڈر کرتے، ہر چیز جو ہے نا جلدی ہونا، یہ انسان کی نیچر ہے. عاجلہ، امیڈیٹ ہونا. تو اسی طریقے سے انسان کے اندر دنیا کے پلیجرز کو لینے جا رہا ہے، یہی پلیجرز اس کے لیے جو ہے نا ہر چیز ہے. دنیا کی زندگی کتنی ہے دوستوں؟ 70 years، لیٹس 70 years، اور قیامت 50,000 سال. اگر دونوں کا ریشو کمپیریزن ہوگا تو دنیا کے ٹائم کے حساب سے یہ جسٹ 2.5 minutes، 2.5 minutes، یعنی قیامت کے دن آپ جب رہیں گے دنیا کی زندگی کتنی تھی؟ only 2.5 minutes. کأنهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیۃ وضحاها. قیامت کے دن دیکھیں بولے کچھ بھی نہیں تھا، ایک دوپہر یا بس ایک شام تھا، وہ شارٹ ٹائم تھا دنیا میں. ابرپٹلی جو ہے نا یہ ختم ہو جائے گا، بہت ہی شارٹ ہے. تو انسان فوری چیز کو پسند کرتا ہے.
اور کیا کرتا ہے؟ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، جو بعد میں آنے والا ٹائم ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے. قیامت کے دن کو، آخرت ہمیشہ کی زندگی، خالدین فیہا ابدا، اس زندگی کو چھوڑ کے یہ دنیا کی زندگی کو جو ہے نا اپنا ٹارگیٹ اور جو ہے نا فوکس بناتا ہے. اور جو لوگ آخرت کو اپنا جو ہے نا فوکس بناتے ہیں ان کے بارے میں جو ہے نا بتایا گیا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، ان کے چہرے اس دن روشن ہوں گے. ناظرہ، ناظرہ کے معنی کہ برائٹ، دوسرے کے جو بہت اچھا کام کرنے کے بعد ایک ہیپینس. ناظرہ چہرے ان کے، اور پھر کیا نعمت ان کو ملے گی؟ الی ربها ناظرہ، یہ ناظرہ یعنی اپنے رب کی طرف جو ہے نا وہ دیکھیں گے. سبحان اللہ، اپنے رب کو وہ دیکھیں گے. اتنی بڑی، سب سے بڑی نعمت ہے ایکچولی جنت میں جانے کے بعد. حدیث میں آتا ہے کہ جنتیاں اپنے جو نعمتیں ان کو دی گئیں اس میں مگن رہیں گے، انجوائے کرتے رہیں گے. فاکہین، شغل فاکہین، بزی رہیں گے انجوائمنٹ میں، انجوائے کرتے رہیں گے. پھر اس کے بعد ان کو بتایا جائے کہ اس سے اور بہتر چیز. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ آپ ہم سے راضی، ہر چیز ہم کو مل گئی، کھانے پینے رہن سہن ہر چیز ملنے کے بعد اب کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جو نا ظاہر ہوئیں گے، اور جب اللہ ظاہر ہو جائے گا، جب اللہ کو وہ لوگ دیکھیں گے تو سارے انجوائمنٹس ان کے لیے اس کو جو نا بھول جائیں گے، جنت کے سارے انجوائمنٹس کو چھوڑ دیں گے. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو اچھا کام کرتے، اچھے کام کرتے ان کے لیے جنت ہے، اور زیادہ، اور بھی زیادہ ہے، اور وہ ہے اللہ کا دیدار. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، ولدینا مزید. سبحان اللہ، اگر اللہ کا دیدار کرنا ہے، جنت الفردوس میں جو نہ جانا ہے، آخرت کو اپنا فوکس بنانا ہوگا. دنیا کو فوکس بنا کے، دنیا کے انجوائمنٹس میں مگن ہو کے جنت حاصل کرنا پاسبل نہیں ہے. اور پھر اس کے برخلاف وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاصِرَةٌ، تصور کریے اس دن، وہ سین، وہ امیجری قیامت کے دن. کچھ چہرے اس دن اداس ہوں گے، پریشان ہوں گے، غمگین ہوں گے، اور ان کو معلوم ہوگا کہ اب ہمارا بہت برا جو نا ٹھکانہ ہونے والا ہے. تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، کہ جو ہے نا بہت ہی برا وقت آ گیا ہمارے لیے، کہ سخت سزا جو ہے نا ہم کو ملنے والی ہے. جس طریقے سے ایک فیلئر اسٹوڈنٹ ہے، اس کو معلوم ہے رزلٹ کا جب دن آتا میں تو فیل ہونے والا ہوں، پریشان رہتا، منہ چھپاتے ہوئے جو نا پھرتا، اور افسوس رہتا ہے. یوم الحسرہ، افسوس کا دن ہوتا اس کے لیے، کیونکہ میں محنت نہیں کیا. قیامت کے دن انسان افسوس کرے گا کہ کیوں میں دنیا کو اپنی جو ہے نا پرائرٹی بنایا تھا. پھر اس کے بعد آخری 4 آیت. اب سین جو نا قیامت کے دن سے اب اس دنیا کی سین آ رہی ہے، امیجری کیسا چینج ہو رہی ہے آپ دیکھیے. اور یہ فائنل امیجری ہے، اور اس دنیا میں ہر انسان کو، ہر اس شخص جو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اس محفل میں، اور میں خود بھی اس فیز سے گزرنے والے ہیں. یہ بہت ہی ہولناک جو ہے نا فیز ہے. کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِیَ، جب روح حلق تک آ جائے گی، جب روح اس کے جسم سے نکلتے رہے گی. یہ فیز ہر ایک کو گزرنا ہے. جب روح نکلتے رہے گی بہت ہی پینفل ٹائم رہے گا. اور اس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے سکارا، سکرات. سکرات الموت کیوں کہتے ہیں معلوم آپ؟ سکارا آتا ہے نشے سے، وہ درد کا نشہ رہے گا، وہ درد کا نشہ رہے گا اس وقت. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، جیسا انسان سکرات الموت میں آ جاتا ہے، اس دنیا کی ساری حقیقت اس کے سامنے آتی ہے. ارے مر کے جانا ہے یہاں سے، ارے میں یہ دنیا کو پرائرٹی دیا، ارے میں یہ بزنس کو پرائرٹی دیا، ارے میں یہ پیسوں کے پیچھے جو نہ بھاگا، ارے میں نام و نمود کے پیچھے جو نہ بھاگا. کچھ نہیں ہے. بٹ بائی دا ٹائم اٹس ٹو لیٹ، توبہ کے دروازے بند. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید. یہ چیز کو، اس چیز کے بارے میں تم کو ڈرایا گیا تھا اور تم نیگلیکٹ کیے تھے، بھول گئے تھے، اس کو چھوڑ دیے تھے. اور جب جو مرنے والا ہے اس کی تو حالت، اب اس کو معلوم ہوگا اپنی حالت کیا ہے، لیکن اس کے رشتہ دار اب تصور کرے صرف کہ آپ بستر پہ ہونا لیٹے ہوئے ہیں، بھلے ہاسپٹل میں ہے یا گھر میں ہے، آئی وی لگا ہوا ہے، ٹیٹ 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 آپ کا جو نا وہ چل رہا ہے، وہ ریڈنگ چل رہی ہے آپ کی ہاسپٹل میں، اطراف میں سب ٹھہرے ہوئے ہیں،
اور سب کوشش کر رہے ہیں ڈاکٹر کو بلاؤ, اس کو بلاؤ, وہ فلاں ڈاکٹر ہے, اسپیشلسٹ کو بلاؤ. وکیلا من راق, کون بچا سکتا ہے اس کو, کہا جائے گا, رشتہ دار کہیں گے, اور مرنے والا وظن انہ الفراق, مرنے والے کو تو معلوم ہو جائے گا کہ میرا تو مرنے کا ٹائم ہو گیا. اب یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں, ڈاکٹر لیں گے, وظن انہ الفراق, دس از مائی لاسٹ ڈے, دس از دی اینڈ, دیٹس اٹ. 50 60 70 سال جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا تھا میں, کچھ کام آنے والا نہیں ہے. اٹس اوور ناؤ. والتفت الساق بالساق, پیر پیر سے ملا دیا جائے گا, کفنا دیا جائے گا, دفنا دیا جائے گا. الی ربک یومئذ المساق, اور اپنے رب کی طرف وہ جو ہے چلے جائے گا, پلٹا دیا جائے گا. یہ حقیقت ہے دوستوں, بھلے اس کو مانو یا نہ مانو. اس سے ہم کو, ہر شخص کو, اس محفل میں بیٹھا ہوا ہر شخص کو اس سے جو ہے نا گزرنا ہے, ایک نہ ایک دن گزرنا ہے. اور بہت ہی قابل غور بات یہ ہے, یہ وقت بول کے نہیں آتا, سڈنلی یہ ٹائم جو آنے والا ہے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة, جو اللہ کو بھول بیٹھے, قیامت کے دن کو بھول بیٹھے, سڈنلی ان کے اوپر جو نا موت کا وقت آ جائے گا. اور انسان کہیں گے قالوا یا حسرتنا, افسوس, الا ما فرطنا فیہا, میں تو اس کو بھول گیا تھا, نیگلیکٹ کر دیا, فرطنا فیہا, وہم یحملون اوزارهم علی ظہورہم, اور اپنے بوجھ کو اپنی پیٹھ پر کیری کرے گا. بغتتاً, سڈنلی آنے والی, یہ بول کے نہیں آتی موت. اور قیامت کتنا قریب ہے معلوم, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں, ہم بولتے ہیں قیامت, ارے ٹائم ہے قیامت کا, بات ہی دیکھیں گے, بات کی بات ہے, توبہ کے لیے بھی ٹائم. وما امر الساعة الا كلمح البصر, قیامت کتنی قریب ہے معلوم آپ کو, پلک جھپکنے سے اتنی قریب ہے. او هو اقرب, یا اس سے بھی زیادہ قریب ہے. پلک جھپکنے کے کتنا ٹائم لگتا ہے, آئی بلنکنگ کے لیے کتنا ٹائم لگتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت پلک جھپکنے سے یا اس سے بھی زیادہ جو نا قریب ہے. پروبیبلی جس کین بی اوور لاسٹ ہے, ہو سکتا ہے ہمارے آخری دن ہو سکتا ہے ہمارے لیے آخری ریمائنڈر ہو سکتا ہے اس کے بعد توبہ کے دروازے جو نا بند ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کے دن, قیامت کے دن کے اوپر ایمان کو مضبوط کرتے جائے, صرف قولی نہیں, لسانی نہیں, بلکہ قلبی وہ یقین ہمارے اندر ہو جائے کہ وہ قیامت کا دن آنے والا ہے. ہماری فوکس, ہماری پرائرٹیز, ہماری جو نا آخرت کو سیٹریٹ کرنے, ہماری جنت بنانے کی جو نا اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کو پرائرٹی بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو سبسکرائب کریے, بیل بٹن دبائیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریے.